اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام علماء شیعہ کا اجماع ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 ماہ رجب کو مبعوث برسالت ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 27 رجب کو پیغمبر بنائے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ مبعوث برسالت ہوئے۔ احادیث معتبرہ سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے پیغمبر تھے، جیسا کہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی پیغمبر تھا جب کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور یہ حقیقت ہے۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت بعثت سے قبل اپنی ہی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ علماء اعلام کا فیصلہ ہے یہ، اور خدا کی جانب سے الہام اور وحی ان کو ہوا کرتی تھی، اور روح القدس سے حضرت کی تائید ہوا کرتی تھی۔ ہاں، 40 سال کی عمر میں خلائق پر مبعوث ہوئے، یعنی اب خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دینی تھی۔ دعوت دینے کا مرحلہ آ گیا تھا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت کے لیے اسی وقت سے جب کہ آپ شیر خوار تھے، خدا نے ایک فرشتہ آپ کے ساتھ مقرر کر دیا تھا جو آپ کو شب و روز مکارم اخلاق اور محاسن آداب پر قائم رکھتا تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل اس کے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ پر نازل ہوں اسباب نبوت ملاحظہ فرماتے اور فرشتوں کی آواز سنتے تھے، یہاں تک کہ جبرائیل رسالت کے ساتھ ان پر نازل ہوئے، اور رسول اکرم جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دوسری حدیث منقول ہے کہ ایک روح خلق جبرائیل اور میکائیل سے بزرگ تر ہے جو ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی اور رسول کو رشد و ہدایت اور رائے حق پر قائم رکھتی تھی۔ وہی روح ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ بھی رہتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، تو جو والروح ہے کچھ لوگوں کے مطابق یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ جبرائیل سے بھی افضل، جو ان کو علوم سے فیضیاب رکھتی تھی، ان کے زمانے طفل میں ان کی مربی اور مؤید رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب جبرائیل آپ کے پاس آتے تو غلاموں کی طرح خدمت اقدس میں بیٹھتے، اور جب آتے تو گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوتے، اس مقام پر جس کو اب مقام جبرائیل کہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں باقاعدہ وہ دروازہ ہے جس کو مقام جبرائیل کہتے ہیں۔ جب تک اجازت نہ ملتی گھر کے اندر داخل نہ ہوتے۔ ایک اور جگہ آیا ہے کہ جب رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو غشی طاری ہو جاتی، پسینہ جاری ہو جاتا، اور یہ نزول وحی کی علامات تھیں۔ اس حالت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ صورت اس وقت ہوا کرتی تھی جب خداوند عالم براہ راست حضرت پر وحی نازل فرماتے، اور اس میں کسی فرشتے کا درمیان میں واسطہ نہ ہوتا، اور رسول پر کلام الہی کی دہشت اور اس کی بے پناہ عظمت و جلالت کے سبب یہ حالت طاری ہوتی۔ جبرائیل کے نازل ہونے کے وقت یہ حالت نہ ہوتی، بلکہ جبرائیل بغیر اجازت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بھی نہ داخل ہو سکتے تھے، اور جب رسول کے گھر میں جبرائیل آتے تو غلاموں کی مانند بیٹھتے تھے۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس جبرائیل آتے تو ان کے صحابی وحی قلبی کی صورت میں آتے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ
ہر صبح امیر المومنین رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضور بھی ان کا آنا بہت پسند کرتے۔ ایک روز وہ آئے تو دیکھا حضرت صحن خانہ میں سوئے ہوئے ہیں اور آپ کا سر اقدس وہی قلبی کی آغوش میں ہے۔ امیر المومنین نے کہا السلام علیکم، آپ کا کیسا مزاج ہے، کیا حال ہے آپ کے؟ وہی قلبی نے کہا کہ اے برادر رسول، وہ بخیر ہیں۔ جناب امیر نے کہا خدا تم کو جزائے خیر دے۔ وہی قلبی نے کہا میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، میرے پاس ایک ہدیہ ہے جو میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ مومنوں کے امیر اور اپنے شیعوں کو جنت میں لے جانے والے ہیں اور بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد آدم میں سب سے بہتر ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں روز قیامت لوائے حمد ہوگا، آپ حضرت کے ساتھ اور آپ کے شیعہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ وہ شخص نجات یافتہ ہے جو آپ کو دوست رکھتا ہے اور وہ نجات سے محروم ہے جو آپ کی ولایت کا منکر ہے۔ جس شخص نے آپ کو دوست رکھا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھا، اور جو شخص آپ کو دشمن رکھتا ہے در حقیقت وہ محمد کی دشمنی کے سبب دشمن رکھتا ہے اور حضرت کی شفاعت سے محروم ہے۔ میرے نزدیک آئیے کیونکہ آپ اس کے زیادہ سزاوار ہیں، اور حضرت کا سر مبارک آپ کی گود میں دے دیا اور پھر چلے گئے۔ جب رسول اکرم بیدار ہوئے فرمایا یہ کس کی آواز تھی یا علی، تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ آپ نے عرض کی وہی قلبی تھے، یہ قلبی سے یعنی جو صاحب رسول جو بیٹھے ہوئے تھے رسول کو اپنی گود میں لے کر ان کے سر کو۔ فرمایا نہیں، وہ جبرائیل تھے اور تم کو اس نام سے یاد کیا جو نام تمہارا خدا نے رکھا ہے، اسی نے تمہاری محبت مومنوں کے دل میں ڈال دی اور تمہارا رعب کافروں کے سینے میں جانگزی کر دیا۔ تو رسول اللہ سے ملاقات کے لیے جبرائیل وحی قلبی کی صورت میں آتے ہیں۔ اب آئیے بحر الانوار کی روایت کے مطابق وہ واقعہ کہ جب رسول اللہ پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو مبعوث برسالت کیا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے ہو گئے اور خدا نے ان کے قلب کو انتہائی خاشع اور خاضع اور نرم پایا تو رسول اللہ کی آنکھوں میں ایک نور پیدا کیا اور حکم دیا تو آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے۔ کہتے ہیں اس دروازے سے فرشتے جوق در جوق زمین پر آتے تھے اور رسول اللہ کو دیکھتے تھے۔ اس کے بعد خدا نے اپنی رحمت کو عرش سے لے کر رسول اللہ تک متصل کر دیا، انہیں اپنی عرش سے رسول اللہ کی ذات تک اپنی رحمت کو جاری و ساری کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اس طرح نازل ہوئے کہ انہوں نے آسمان و زمین کو گھیر لیا۔ حضرت کا بازو پکڑ کے کہا اے محمد پڑھو۔ آپ نے کہا کیا پڑھوں؟ جواب ملا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ سورہ علق کی ابتدائی آیات کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تجھے خلق کیا، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ کہتے ہیں کہ پھر خدا کی وحی ان کو پہنچائی گئی، پیغام پہنچایا گیا، اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور رسول اللہ کے لیے ایک خاص کرسی عزت و کرامت لائی اور تاج نبوت رسول اللہ کے سر اقدس پہ رکھا اور لوائے حمد حضور کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس کرسی پر تشریف رکھیے اور خدا کی حمد کیجیے۔ کہتے ہیں کہ وہ کرسی یاقوت سرخ کی تھی
اور اس کے پائے زبرجد مروادید کے تھے۔ جب فرشتے واپس گئے تو آپ کو ہرا سے نیچے تشریف لائے، غار ہرا سے، اور آپ کو انوار جلال نے گھیر لیا تھا۔ اس وقت کسی کو یہ تاب نہیں تھی، سکت نہیں تھی کسی میں کہ وہ آپ کو دیکھ سکتا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے نور میں گھرے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کسی درخت، کسی پتی، کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تو وہ درخت، وہ پتھر رسول اللہ کو سجدہ کرتا اور بزبان فصیح کہتا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر یعنی خانہ خدیجہ میں داخل ہوئے، آپ کے چہرہ اقدس سے نور نکل رہا تھا کہ جس نے جناب خدیجہ کے نور کو منور کر دیا۔ جناب خدیجہ نے عرض کیا، اے محمد، یہ نور کیسا ہے جو میں آپ میں دیکھ رہی ہوں؟ فرمایا، یہ نور رسالت ہے۔ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بی بی خدیجہ نے کہا کہ میں برسوں سے آپ کی پیغمبری کا حال جانتی ہوں، کیونکہ ان کو پہلے ہی ایک راہب نے، یہودی عالم نے خبر دے دی تھی رسول اللہ کی نبوت کی، بلکہ مشورہ بھی دیا تھا اس سے شادی کا۔ آپ نے فوراً کلمہ شہادتین پڑھا اور ایمان لے آئیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، مجھے کوئی چادر اڑا دو۔ رسول اللہ لیٹے چادر اوڑھ کر تو خدا نے یہ ندا دی، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈراؤ اور اس کی بزرگی بیان کرو۔ رسول یہ سن کر اٹھے اور اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھایا اور زور سے کہا، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آواز موجودات میں جہاں جہاں تک پہنچی، ان موجودات نے رسول اللہ کی تائید کی، موافقت کی۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس وقت سوائے خانہ رسول کے ایک گھر بھی اسلام میں داخل نہ ہوا تھا۔ میں اور خدیجہ نور وحی رسالت کو دیکھتے اور خوشبو پیغمبری کو سونگھتے تھے، اور ہم نے شیطان کی فریاد و فغاں بھی سنی جب رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی۔ اور جب میں نے رسول اللہ سے پوچھا، یہ نالہ و فریاد کیسی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا، یہ شیطان کی آواز ہے، وہ اب نا امید ہو گیا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں گے۔ اے علی، جو کچھ تم سنتے ہو میں بھی سنتا ہوں، اور جو تم دیکھتے ہو میں بھی وہ دیکھتا ہوں، لیکن تم پیغمبر نہیں ہو بلکہ میرے وزیر ہو۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابلیس ملعون نے 4 مرتبہ فریاد کی، یعنی رویا، وہ گریہ کیا۔ اول جس روز اس کو راندہ درگاہ یزدی ہوا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اس وقت نالہ فریاد کی۔ نمبر 2، جب اس کو زمین پر بھیجا گیا، بہشت سے، عالم ارواح سے، عرش سے اس کو زمین پر بھیجا گیا، پست جگہ پہ، تو اس نے نالہ فریاد کی۔ تیسرے، جس وقت حضرت مبعوث برسالت ہوئے، یعنی جب ان پہ وحی نازل ہوئی کہ اب تم لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاؤ، تو یہ بہت زیادہ مایوس ہوا کہ اب لوگ جو ہے رسول اللہ کی طرف ملتفت ہوں گے اور کوئی میری بات نہیں مانے گا۔ اور چوتھے، جس روز سورہ حمد نازل ہوئی، یعنی سورہ فاتحہ، کہ جو ایک دعا کی صورت ہے اور قرآن کے شروع میں ہے، جس میں اہدنا الصراط المستقیم جیسی اہم ترین دعا ہے۔ دیکھا جائے تو قرآن پڑھنے سے پہلے یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے اس قرآن سے ہدایت دے اور صراط مستقیم پر رکھ، بہت زیادہ ضروری ہے۔
روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے مبعوث ہونے سے پہلے اپنی قوم سے کنارہ کش ہو کر غار حرا میں تنہا عبادت الہی میں مصروف رہنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم نے آپ کو روح القدس کی تائید، سچے خوابوں، فرشتوں کی آوازوں اور سچے الہامات کے ساتھ ہدایت فرمائی، اور پھر آپ نے اس پیغام کو پہلے جناب خدیجہ اور حضرت علی ابن ابی طالب کو پہنچایا، جنہوں نے بغیر پس و پیش کے آپ کے پیغام کو قبول کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی خفیہ تبلیغ شروع ہوئی، اور پھر اسلام کا پیغام حجاز اور نجد سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کے پہنچائے ہوئے پیغام کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گم شدہ ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔